السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی خوشیاں دی ہیں ہمیں۔ پہلے ہی شوال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عید کا تحفہ دیا۔ دوسرا، عید کے بعد جو شخص شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے رمضان المبارک کے بعد، اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر ہے۔ اور تیسرا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی کیا اور رخصتی بھی کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ شوال میں ہی میرا نکاح ہوا اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 10 نبوت کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یہ وہ سال تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا، کیونکہ اس سال آپ کی غم خسار بیوی اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے خولہ، تو کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے 2 رشتے لے کر آئی ہوں۔ ایک بیوہ حضرت سودا کا ہے اور ایک کنواری ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 رات مسلسل میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت شاندار ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آتے رہے اور وہ مجھے تصویر دکھائی گئی۔ میں اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اشارہ سمجھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ میرے لیے کوئی بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے جبریل جو رسول ہیں یعنی پیغامبر، اور اس کے علاوہ فرشتہ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ریشم کے رومال میں میری تصویر لپیٹ کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے، شادی سے پہلے ہی سے میرا چہرہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ شوال کے مہینے میں 10 نبوت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 400 درہم جو مہر ہے اس کے عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی، اور نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور باقی مسلمان مکہ میں تقریباً 3 سال رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ مکہ ہی میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب مکہ سے چلے جانے کے بعد مدینہ کے حالات کچھ اچھے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے پچھلے اہل خانہ کو مدینہ میں بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد تقریباً 7 یا 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، یعنی رخصتی کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ گئے تو اس وقت ہم بنی حارث بن خزرج کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور ان دنوں مجھے شدید بخار آیا، اور اس قدر شدید بخار تھا کہ میرے سر کے سارے بال گر گئے، صرف کانوں تک بال رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، کھیل رہی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور بہت زور سے مجھے آواز دی۔ میں بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی۔ اس وقت میرا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا تھا بھاگنے کی وجہ سے، اور میری ماں مجھے ایک گھر میں لے گئی۔ وہاں کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے بارے میں خیر و برکت کی دعائیں کی،
اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری والدہ نے تھوڑا پانی لیا، میرے چہرے کو دھویا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، یعنی مجھے صاف ستھرا کیا، اور میری والدہ نے ان عورتوں کو سپرد کر دیا مجھے. ان عورتوں نے مجھے سجایا، تیار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیش کر دیا، یعنی رسول اکرم کے گھر آپ کی رخصتی ہو گئی. یہ چاشت کا وقت تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی رخصتی ہوئی، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمارا آج کا اگر ہم ٹائم لیں تو 10 سے 11 کے درمیان میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گئی. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ ماہ شوال ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نکاح کرنا، ویسے تو نکاح ایک بابرکت عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا ٹائم دیا ہے جس میں ہم سمجھ جائیں کہ نکاح شادی کا جو بہترین ٹائم ہے وہ ہے چاشت کا، دوپہر کا، نہ کہ مغرب کے ٹائم. کئی دفعہ براتیں جا رہی ہوتی ہیں اور مغرب کا عظیم وقت جو ہے وہ نماز کے ضائع ہونے کا وہ جو عظیم وقت ہوتا ہے وہ شادیوں میں اور وہ بینڈ باجا کے نظر ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی نے دوپہر کا ٹائم یعنی چاش کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ سلیکٹ کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آ گئی. ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت ام رومان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن ہمارا ولیمہ ہوا اس دن کوئی اونٹ، کوئی گوشت، کوئی بڑی ڈشز نہیں پکی، صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود پیا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو پیش کیا. حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اللہ کی قسم میں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی بہت بڑا دسترخوان نہیں سجا، صرف دودھ کا ایک پیالہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ اس کے ساتھ لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت لب اس کے ساتھ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیالے سے دودھ پیا، پھر باری باری تمام لوگوں نے اس پیالے سے دودھ پیا. پینے کے بعد پھر بھی دودھ اس پیالے میں ویسے ہی موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آ گئیں تو آپ کی ساری زندگی بابرکت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد قرآن کا اکثر حصہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 9 سال کی تھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رخصتی ہو گئی. یہ وہ عمر ہے جب ایک بچی بہت ہی اپنے ان ایام میں ہوتی ہے جب وہ ایکٹیو ہوتی ہے، چوکو چبند ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 9 سال کا ملا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ابھی 18 برس کی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی اس دار فانی کو چھوڑ کر پردہ نشین ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی سے اتنی زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فضیلت حاصل ہے وہ باقی کسی اور کو حاصل نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں صرف واحد وہ کنواری بیوی تھی جو صرف میں میرڈ تھی، یعنی پہلے سے، باقی آپ کی تمام ازواج یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھیں.
نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس ساری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے بستر پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس دن اللہ کے نبی اس دار فانی کو چھوڑ کے گئے اس دن میری باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جس جگہ مدفون ہیں وہ میرا حجرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری ایام میں تھے، آپ مسواک کرنا چاہتے تھے، میں نے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر دی، میرا لب آپ کے لب کے ساتھ مل گیا۔ کروڑوں ہاتھ درود و سلام ہے اس ماں پر جس ماں نے اس ماہ شوال کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی خوشیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی حضرت خدیجہ کے بعد غمگسار بیوی بن کے دکھایا ہے۔ اللہ کی بہت سی کروڑوں نعمتیں، اللہ کی کروڑ انعامات، اللہ کی بہت سی رحمتیں اس ماں پر ہوں، اور یہ وہ ماں ہے ہماری جس کے بارے میں سورہ نور نازل ہوئی ہے، اور اس ماں کی برکت سے یہ ماہ شوال کی اہمیت، اس کا مقام کہیں بڑھ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس ماں کی سنتوں پر، اس ماں کے زندگی کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔